بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم اور تمام لوگوں پہ یوں ہی سدا قائم رکھے۔ محترم ناظرین، آج ہم چلتے ہیں ایک نئے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہم لائے ہیں کہ دکان میں اور کاروبار میں ترقی کے لیے جو ہے وہ وظیفہ ہم لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، اس میں مسئلے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، تکلیفیں ہیں، کاروبار صحیح سمت میں نہیں جا رہا، بندشیں ہیں، آڑ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ بھی چیز ہے، تو آج کا جو وظیفہ جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ بالکل فری آف کاسٹ آپ کے لیے لے کے آئیں۔ کسی قسم کا 1 روپیہ 1 ٹکا آپ کو نہیں دینا، مختصر ترین عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کرنے سے آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ رزق کی مشکلات، تکلیفیں جو ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رزق کس کو اچھا نہیں لگتا؟ رزق ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو جو ہے وہ رزق زیادہ سے زیادہ دے۔ ہر انسان کی لالچ ہوتی ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے وہ ایک مقررہ حد تک اس کو رزق دیتے ہیں۔ اگر آپ کا رزق کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہو، کسی انسان نے اس کے اوپر کوئی ایسا عمل کروایا ہوا ہے کہ کچھ حاسدین جو ہیں وہ آپ کے رزق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ کا رزق ہضم نہیں ہو رہا اور وہ بری نگاہ رکھتے ہیں آپ کے رزق کے اوپر، تو ایسی تنگ نظری کو، ایسی بد نظری کو دور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کلام کے ذریعے پھر اس نوست کے اثرات کو زائل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، جو جس ممالک میں رہ رہے ہیں، ہر ملک کے کروڑوں کی، لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا، وہ اپنا رزق کھا کے سوتا ہے۔ تو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ رزق اور موت اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خود اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جس کی تلاش آپ کو ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ کریں، صدقہ دل کھول کر کریں۔ صدقہ جو ہے یہ رد بلا ہے، یہ صدقہ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، ہر صورت میں کریں، صبح شام صدقہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کو جو ہے وہ کم تر آپ نے نہیں سمجھنا ہے اس کو۔ انشاءاللہ العزیز اس کے رزلٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت بہتر محسوس ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو رزلٹ دینے والا جو ہے یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کلام کے اوپر جو ہے وہ شک نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے دل میں پکا پختہ یقین رکھنا ہے کہ جو بھی میں یہ پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں اور آزمائشوں سے نکالتے بھی ہیں۔ اگر آپ کے اعمال درست ہیں، آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، کسی کا آپ حق نہیں کھاتے، کسی کا آپ نے دل نہیں دکھایا ہوا، تو اگر کسی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گی۔ جیسے ایک انسان کو جو ہے وہ کبھی دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں باریک باریک، تو ویسے بظاہر انسان جو ہے وہ صحت مند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کی جو ہے وہ خون کی نالیوں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، اس میں چھوٹی سی بھی نا کوئی سا بھی چربی کا کلاٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو پھر انسان کو پین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سسٹم تو چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سسٹم بند ہوتا ہے، سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اندرونی طور پہ جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رزق جو ہے وہ انسان کا بند نہیں ہوتا۔ وہ انسان کہہ دے جی کہ کوئی انسان کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، کسی کے مائی کی لال کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا رزق بند کر دے، لیکن اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے، بالکل رزق بند جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کلاٹ جو ہے وہ پھر کوئی ڈاکٹر وغیرہ جو ہے وہ آپ کا نکال دیتے ہیں، تو پھر آپ اسی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ تو لٹیرے فراڈیے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پیسے لینے والے بیٹھے ہوں گے، جی آئیں جی ہم آپ کا یہ کرتے ہیں، ہم آپ کو وہ کرتے ہیں، جی خود اپنا پتہ نہیں ہوتا، جی خود بھوکے ننگے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر روڈوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
اور ہماری مائیں بہنیں بیوقوف ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس جا کے اپنا بیٹھ کے اپنا ہاتھ دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے کہ آپ جو ہے وہ وظائف کی طرف توجہ دیں، چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھیں، زیادہ رجت والے نہ پڑھیں، زیادہ بھاری بھاری وظائف نہ کریں۔ چھوٹے موٹے وظائف جو ہے وہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مشکل کو ٹال سکتے ہیں۔ دیکھیں حسن اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش خلق انسان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے دل پہ جو ہے وہ وار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ تو کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں، رحم دل رہیں اور پیار محبت سے بات کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہے وہ آزمانے سے بھی آپ کی جو ہے وہ صحت میں، آپ کی طبیعت میں اچھا خاصا فرق آ جائے گا۔ گلی محلے میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں ان کے ساتھ ذرا شفقت سے، پیار سے اور مسکرا کے بات کریں، تو اس طرح ان بچوں کی مسکراہٹ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو مسکراہٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کی فراوانی جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنی شاپ پہ جائیں، اپنی کاروبار پہ جائیں، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کسی قسم کا بھی کوئی کام ہے، گھر میں کام کرتے ہیں، مائیں بہنیں جو ہے کپڑے سلائی کرتی ہیں، کچھ بھی ہے، کسی قسم کی نظر ہے، بندش ہے، کسی قسم کی سخت تکلیف آئی ہے، آڑ آئی ہے، حسد کی نظر ہے، نظر انس ہے، نظر جن ہے، نظر شر ہے، نظر شیطان ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی چیز کی نظر ہے، آپ نے ایک بوتل میں صاف چھوٹی سی صاف بوتل ہو، اس میں آپ نے پانی جو ہے وہ لے لینا ہے، صاف ستھرا پانی ہو، پینے والا پانی جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اول و آخر درود شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں بسم اللہ شریف کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ شریف کا ورد کرنا ہے۔ یہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ آپ نے 786 مرتبہ 786 یعنی 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور حاجت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ دوران وظیفہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اس کو آپ نے مکمل کرنے کے بعد اس پانی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پھر بوتل کو بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی دکان میں، کاروبار میں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں، یا جس کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں، جو آپ کا کمرہ ہے سلائی کڑھائی کا، یا مائیں بہنیں جہاں بیٹھتی ہیں، یا میرے جتنے بھی دوست بھائی ہیں وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، اپنے روم کے اندر، اپنے گھر میں انہوں نے کوئی آفس وغیرہ بنایا ہوا ہے، یا کوئی پراپرٹی والے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو یہ آپ جو ہے اس دکان کے اندر جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے نا وہ اس کے چاروں کونوں میں آپ یہ پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھینٹے ماریں۔ کوشش کریں کہ یہ پانی جو ہے وہ، کیونکہ یہ کلام والا پانی ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، یہ پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے نا وہ پھر ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ کلام الہی اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر جب پاؤں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اسے ہمیں بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملے گا۔ تو ایسے کام سے پرہیز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی اس طرح چھنٹا لگائیں کہ وہ سیدھا دیوار کے اوپر جا کے لگے، اس کا قطرے جو ہیں وہ نیچے پاؤں میں یا زمین میں نہ گریں۔ یہ عمل آپ نے 2 وقت کرنا ہے، صبح کے وقت بھی کرنا ہے، اور صبح آپ جب بھی آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں 7، 8، 9 بجے، جتنے بجے بھی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، تو آپ نے یہ ڈیلی جو ہے وہ روٹین بنا لینی ہے اس کو آپ نے ڈیلی یہ پڑھ کے اگنا ہے، اور صبح اور شام عصر کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ٹائم جو ہے نا آپ یہ چھانٹا لگا دیں اس کو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام چیزیں، بلیات، آفات جو ہے وہ دفع ہو جائیں گی، اللہ کے فضل و کرم سے تمام نحوستیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بسم اللہ شریف کو 786 دفعہ پڑھنے کے بعد ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، بکثرت جو ہے وہ آپ اس کا ورد کرتے رہیں، اپنے ورد میں رکھیں، تو اگر اللہ پاک آپ کو کامیابی دے دیں تو انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہے وہ وظیفہ دیا ہے، کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا صرف شف کے لیے بھی جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں روپے مانگ لیتے ہیں، جی ہاں جی ہم آپ کا یہ جادو جنات کا مسئلہ حل کرتے ہیں، خود اپنا پتہ نہیں ہوتا،
کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ ہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں، نہ شریعت کو فالو کرتے ہیں، بڑے بڑے بار رکھے ہوئے اور جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر اور فلانا یہ اور زنانہ سٹائل بنا کے، تو یہ عوام الناس کو بھی جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، عوام الناس کو لوٹتے ہیں۔ ان فراڈیوں سے بچیں۔ نہ یہ خود روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ نہ آپ کو نمازوں پہ نظر آئیں گے۔ ایسے انسان کو انسان خود چیک کر لیتا ہے کہ کیا واقعی یار یہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ جس کے پاس ہم اپنی تکلیف پریشانی لے کے جا رہے ہیں، کیا وہ خود اس قابل ہے کہ وہ ہماری پریشانی تکلیف کو حل کر سکتا ہے؟ یہ خود بیچارے جو ہے نا وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شکار آئے، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چوزا آ کے پھانسے آئے۔ کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو اس میں معذرت۔ ہم نے کسی بہن بھائی سے کوئی 1 روپیہ نہیں مانگا، فی سبیل اللہ آپ کو یہ جو ہے وہ ہم نے وظیفہ دیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اثر ڈالنے والے ہیں، تو ہر انسان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان کی محبت، ہر انسان کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے مختلف ہوتا ہے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے۔ یہ مجرب نسخے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں ہم سب بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے۔ کوئی بھی بہن بھائی مشکل میں ہو تو وہ کمنٹ میں اپنے لکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز دعا کی جائے گی، دعا میں یاد رکھا جائے گا۔ دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ آپ بھی کھلے دل سے دعا کیا کریں، اور اس کام کے ہونے کے بعد آپ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا کر دیا کریں۔ یہی صرف ہدیہ ہے، اور سب سے بڑا انسان کا جو پیر ہے وہ اس کے اپنے ماں باپ ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی خوشی میں، باپ کی ہنسی مسکراہٹ میں جو ہے وہ جنت ہے۔ کوشش کریں ان دونوں جنتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔